سب مجھ سے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ شادی کر لو، اور سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. تمہارے ساتھ کوئی خاص موقع، خاص رویہ تو نہیں اپنا رہی ہے سوسائٹی، سبھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو میں صرف ان سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ صرف یہ بتائیں کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں تم ان سے نکاح کرو، یعنی کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس سے نکاح کریں. اب مجھے بتائیں، خدا سے بڑا اس سوسائٹی میں کوئی ہے؟ کوئی یہاں پہ خدا سے بڑا کسی کا حکم ہے؟ تو مجھے جو پسند ہے میں تو اس سے نکاح کروں گا. تو میں اللہ کے حکم کی پابندی کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے کوئی اس سے باہر جانے کی کوشش کی ہے؟ یا میں نے کہا ہے کہ میں کسی نعوذ باللہ شیطان کا حکم مان رہا ہوں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اللہ کی ہی حکم کی پابندی کر رہا ہوں نا. اور آپ وسلم کی کتنی احادیث ہیں کہ دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. تو مجھے بتاؤ، جب میرا دین مجھے اس طرف یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو میں اپنے دین کو چھوڑ کے دوسرا کام کیسے کر لوں؟ اور صرف اس لیے کہ یہ سوسائٹی چاہتی ہے کہ میں یہ کام کروں. میں کیوں سوسائٹی کی بات مانوں یار؟ اگر یہ سوسائٹی میری بات نہیں مانتی تو پہلے تو میں اس سوسائٹی کو اپنی بات منواؤں نا. تو میں تو مرد پھر ہوا نا، تو میں اپنی بات اس سے منواؤں. میں ہمت تو ہارنے سے تو نہ رہا، باقی پھر پوری لڑی تباہ ہو جائے. کیا بات ہے، کوئی 1-2 سال ضائع ہو جائیں گے، ہونے دیں ضائع، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھے کاموں میں وقت لگتا ہے اور برے کام تو 1 منٹ میں ہو جاتے ہیں. تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی سازشیں چلتی ہیں، چلنے دو ان کو، میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں. وہ سب سے بہترین جو تدبیر ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے. اور آپ لوگوں کو عمر نوح چاہیے مجھے یہ بات باور کروانے میں کہ میں بھی ایک سوسائٹی کا بندہ بن جاؤں، اس کی بات مانوں، تابع دار بنوں اس سوسائٹی کا. میں تو نہیں بنوں گا بھائی. میں اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار ہوں، اس کو جواب دہ ہوں. باقی میں کسی کا تابع دار اور جواب دہ نہیں ہوں. اور انشاءاللہ یہی پوزیشن میری مرتے دم تک رہے گی. تو یہ کسی کی خواہش پہ مبنی بات تو نہیں ہے. مجھے کسی سے جھگڑا تو نہیں کرنا، مجھے کسی سے لڑائی تو نہیں کرنی. مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ یار اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے. میں اس فرمان کے میں مجبور ہوں، میں اس فرمان سے باہر نہیں نکل سکتا. اور حقیقتاً بات وہی ہے، اور برکت اور حق اور سچ بھی وہی ہے. جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا سو کہہ دیا. ان کا فرمان سر آنکھوں پہ، اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. اور اگر ہمیں کوئی فورس کرتا ہے کہ اس کے اکارڈنگ نہیں چلنا، آپ ہمارے اکارڈنگ چلیں، تو کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں؟ بھائی جان جاتی ہے تو 100 بار جائے، لیکن اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کسی ایک ذی شعور مسلمان کو اللہ کے حکم سے آپ ہمکنار کر دیں، ادھر کر دیں ادھر کر دیں کہ ہم چھوڑ دو جی، یہ راستہ چھوڑ دو جی، ہمارے بڑوں کو یہ منظور نہیں. آپ کے بڑے کون ہوتے ہیں یہ کام کرنے والے؟ آپ کے بڑے کوئی کیا اسے کہتے ہیں کہ اسلام کے بہت ٹھیکیدار ہیں، ان کی بات کو زیادہ مانی جاتی ہے، سنی جاتی ہے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. کسی کے سوچنے سے، کسی کے سمجھنے سے حقیقت تو نہیں بدلتی. آپ باہر نکل کے کہنا شروع کر دیں دن دہاڑے کہ باہر دیکھو چاند نکلا ہے، تو کیا وہ چاند بن جائے گا؟ چاند تو نہیں بنے گا، وہ سورج ہی رہے گا. سورج کی روشنی تو بادلوں میں چھپی بھی ہو تو سورج کی روشنی تو سمجھ آتی ہے. دن تو سمجھ آتا ہے، نکلا ہوا ہے، دن تو آیا ہوا ہے، دن تو چڑھا ہوا ہے. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ سمجھدار بنیں. آپ اس طرح کے رویے اپنائیں گے تو میرے جیسے مرد کو تو آپ کبھی زندگی قائل نہیں کر سکتے. آپ ہاں اس کی جان لینے کا آپ حق رکھتے ہیں، لیں جان، معاشرہ بگاڑیں، تباہیاں اتاریں، جاؤں جیلوں میں، مجھے کیا کہتے ہو. لیکن مجھے جھکانے کی نوبت نہیں آئے گی، یہ تو آپ بھول جاؤ نا. یہ آپ کے بڑے بھی مجھے نہیں جھکا سکتے. آپ کے بڑے کیا، پورا شیطان العین کا تولہ بھی آ جائے تو مجھے اپنے اس بات سے ہٹا نہیں سکتا. مجھے قرآن سے حوالہ دو، مجھے حدیث سے حوالہ دو، کوئی آیت پیش کرو، کچھ بھی کہو مجھے. تو اس طرح تو نہیں میں سن سکتا کہ آپ لوگ مجھے کسی میں آپ کو کیا کہوں؟ آپ کی سمجھ میں باتیں کیوں نہیں آتی؟ آپ کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہر خوشی ملے، آپ کے اس کے ماں باپ کے ساتھ، ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کو ہر خوشی ملے. تو ساری سی بات ہے، اس کو وہ بھی ملے جو وہ چاہتی ہیں. لیکن آپ لوگ اس خواہش کو خواہش سمجھ رہے ہو. یہ حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ خدا اور اس کے رسول کا ایک قاعدہ قانون ہے. آپ اس قاعدے اور قانون کو سوسائٹی کے نام کے اوپر تباہ و برباد مت کریں. ہم آپ کے حق تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کے حق کو مانتے ہیں، ہم آپ کے حق کو حق و جانب سمجھتے ہیں کہ آپ کا اپنا بھی حق ہے. لیکن آپ ہر چیز کا حق سمجھیں نا. آپ خدا اور اس کے رسول کا بھی حق سمجھیں. ہماری جان تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. ہم نے تو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں. اور آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں جہاں پہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیا تعلق ہے ہمارا؟ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے. ہم اس کی بات کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟
آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں مجھ سے کہ میں نظر انداز کروں گا؟ میں اس طرح کا گناہ نہیں کروں گا بھائی، سیدھی سی بات ہے. اور نہ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں کسی خوف میں آؤں گا، میں کسی دھمکی میں آؤں گا، میں کسی دھونس میں آؤں گا. جان جاتی 100 بار جائے، ہم بار کے پھینک دیں گے یار، ٹینشن نہیں لینی، تو حکم تو کر دو. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے جو آپ لوگ بناتے ہیں، جو آپ لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے. آپ کیا حشر میں منہ دکھائیں گے خدا کو کہ ہم یہ تیری شریعت کا مذاق اڑاتے رہے ہیں؟ کیا کرتے ہو؟ میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا، نہ مجھے عادت ہے، لیکن بات صرف سادی سی یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھکو اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو. جو اس کا فرمان ہے اس کے نبی کا، اس کے مطابق کرو. آیا کہ تمہیں پسند ہے کہ نہیں پسند. حدیث نہیں ہے کہ تم میں سے تب تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کیا اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے وہ اس کے لیے سب سے بڑھ کے ہو، چاہے اسے پسند ہو کہ نا پسند ہو، وہ اس کے مطابق عمل کرے. اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ تو مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو بھی چھوڑ دے. میں تو نہیں چھوڑ سکتا یار، میں نہیں چھوڑ سکتا. آپ کی سیدھی سی بات ہے. آپ کو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ مجھ سے یہ کام نہیں کروا سکتے. آپ چاہے جو مرضی کر لیں، میں نہیں ہٹ رہا، کیونکہ اس کے پیچھے دینی بیسز ہے، دین کے اساس ہے. آپ لوگ مجھ سے یہ کروا ہی نہیں پاؤ گے. آپ اپنی زندگیاں تباہ کرو گے، آپ اپنے آپ کو تباہ کرو گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. مجھے 1 انچ تک بھی اس چیز سے فرق نہیں پڑے گا. اور باقی انشاءاللہ اللہ عروج دے تو پھر دیکھیے گا، ہر چیز آسانی اللہ پیدا کر دے گا خود بخود ہی. کوئی ٹینشن نہیں ہے. جو مجھ سے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے میں انشاءاللہ وہ بن کے لوٹوں گا. ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے. اور بے فکر میں انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی. زندہ رہے تو جیت ہماری، زندہ نہ بھی رہے تو پھر بھی جیت ہماری. ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے اوپر کھڑے ہیں. ہم اس سوسائٹی کی گندی روایات کے اوپر نہیں کھڑے. سیدھی سی بات ہے. میں کسی کے خوف کو اپنے دماغ میں نہیں لاتا. مجھے صرف اللہ اور اس کے رسول کا اس کا منہ مارتا ہے کہ میں نے ان کے مطابق چلنا ہے، کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے قیامت والے دن، کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی. میری چاہے زندگی تباہ ہوئی، برباد ہوئی، لیکن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. تو آپ اس چیز کو سمجھیں، آپ کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے، آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں. ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹتی ہے. تو بھائی مجھے اگر کسی نے قائل کرنا ہے تو مجھے بتا دے کہ میں فلاں آیت کے اگینسٹ بات کرتا ہوں، نعوذ باللہ، یا میں کوئی حدیث کے اگینسٹ میرا کام ہے. مجھے بتاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ مجھے قائل کر سکتے ہو، مجھے کسی اور بات پہ قائل نہیں کیا جا سکتا. مجھے مت سکھاؤ کہ سوسائٹی کے اس معاشرے کے طور طریقے کیا ہیں. میں اس معاشرے کے طور طریقوں کو نہیں مانتا، اس کے طور طریقے میں نہیں جانتا. سب کچھ برباد اس سوسائٹی کے طور طریقوں نے کیا ہے. یہ ہمارے بڑے ہی ہیں جنہوں نے ہمیں اتنا چھوٹا کیا ہے. تو یہ ہمارے سوسائٹی معاشرے کے بڑے لوگ ہی ہیں جنہوں نے زندگیوں کو آگ لگائی ہے. ٹھیک ہے بیٹی، ہماری عزت کی خاطر ہماری بات مان لو. یہ بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ بیٹا ہم سے غلطی ہو گئی تھی. زندگیاں تم لوگوں کے لیے مذاق ہیں؟ تم لوگوں کے لیے کوئی یہ کھیل تماشا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کبھی کسی مرد کے ساتھ ٹکر پڑ گئی نا اس معاشرے کی، تو ٹکر ایسی دے گا کہ معاشرہ بدل کے رکھ دے گا پورا. تو انشاءاللہ پڑ گئی ہے. آپ لوگ مجھے ڈرا نہیں سکتے، جو مرضی کر لو، مجھے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے. باذن اللہ جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ ہم اللہ کے حکم سے اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن اپنی راہ حق کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ کچھ بھی کر لیں. وہ شعر بھی ہے نا کہ مشکلیں اتنی بڑھیں کہ آسان ہو گئیں. آپ بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں، آپ بہت مشکلیں بڑھا رہے ہیں. کوئی بات نہیں، میں تو کیا سے کہتے ہیں برداشت کروں گا. برداشت کرنا ہی میرا کام ہے. اچھے وقت کا انتظار کریں، انشاءاللہ اچھا وقت بھی آ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی مجھے وہ دیکھے کہ میں اس حال میں آ گیا ہوں کہ وہ پچھتائے کہ میں نے اس انسان پہ زندگی میں بھروسہ کیا تھا اور یہ ابھی جھک گیا ہے سوسائٹی کے آگے. یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. میرا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن یہ جھک نہیں سکتا. اس معاشرے کی گندی روایات کے سامنے میں جھک نہیں سکتا. یہ کٹتا ہے تو کٹ جائے 100 بار صحیح، لیکن یہ جھکنے کو تیار نہیں. بات کو سمجھیں یار، بات کو سمجھیں. اس طرح نہ ضدیں نہ کریں، ضدیں اچھی نہیں لگتی. ہر وہ ضد جو اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ جائے گی بالکل نکارآمد ہوگی، اور ہم تو مانیں گے نہیں نا. ہمیں صرف خدا چاہیے اور اس کا رسول چاہیے. اور ہم نے حشر میں ان کو منہ دکھانا ہے کہ ہم نے کچھ اچھا کیا ہے اس سوسائٹی کے لیے. مت بگاڑیں. ہزاروں لاکھوں لڑکیاں ہر سال اسی معاشرے کا
اسی معاشرے کے بگاڑ کی وجہ سے ہر سال اپنی زندگیاں تباہ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، اور صرف اس لیے کہ ماں باپ نہیں مانتے تھے۔ ماں باپ کا یہ ماں باپ نے زندگی گزار لی، بس بات ختم ہوگی ان کی۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اب ساری جو ہے نا خوشیاں تم لوگوں کے لیے چھوڑ دی جائیں؟ کیوں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بنے پھرتے ہو؟ کیوں بنے پھرتے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہو تو اس کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ تم لوگوں کا یہ کردار ہے کہ تم نام خدا اور اس کے رسول کا لیتے ہو اور کام شیطانوں والے کرتے ہو اور پیچھے شیطان کے چلتے ہو۔ آپ لوگوں کو ڈر نہیں، آپ کو خوف خدا نہیں؟ کچھ خوف خدا لے کے آئیں، کچھ بات کو سمجھیں، کچھ اپنی عقل کو کھولیں، ورنہ یہ آگ لگ جائے گی سوسائٹی کو۔ وہ شعر بھی ہے نا کہ مشکلیں اتنی بڑھیں کہ آسان ہو گئیں۔ آپ بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں، اب بہت مشکلیں بڑھا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں تو کیا سے کہتے ہیں برداشت کروں گا، برداشت کرنا ہی میرا کام ہے۔ اچھے وقت کا انتظار کریں گے، انشاءاللہ اچھا وقت بھی آ جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی مجھے وہ دیکھے کہ میں اس حال میں آ گیا ہوں کہ وہ پچھتائے کہ میں نے اس انسان پہ زندگی میں بھروسہ کیا تھا اور یہ بھی جھک گیا ہے سوسائٹی کے آگے۔ یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میرا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن یہ جھک نہیں سکتا۔ اس معاشرے کی گندی روایات کے سامنے میں جھک نہیں سکتا۔ یہ کٹتا ہے تو کٹ جائے 100 بار صحیح، لیکن یہ جھکنے کو تیار نہیں۔ بات کو سمجھیں یار، بات کو سمجھیں۔ اس طرح نہ ضدیں نہ کریں، ضدیں اچھی نہیں لگتی۔ ہر وہ ضد جو اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ جائے گی بالکل ناکارآمد ہوگی، اور ہم تو مانیں گے نہیں نا۔ ہمیں صرف خدا چاہیے اور اس کا رسول چاہیے، اور ہم نے حشر میں ان کو منہ دکھانا ہے کہ ہم نے کچھ اچھا کیا اس سوسائٹی کے لیے۔ مت بگاڑیں، ہزاروں لاکھوں لڑکیاں ہر سال اسی معاشرے کے بگاڑ کی وجہ سے ہر سال اپنی زندگیاں تباہ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، اور صرف اس لیے کہ ماں باپ نہیں مانتے تھے۔ ماں باپ نے زندگی گزار لی، بس بات ختم ہوگی ان کی۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اب ساری جو ہے نا خوشیاں تم لوگوں کے لیے چھوڑ دی جائیں؟ کیوں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بنے پھرتے ہو؟ کیوں بنے پھرتے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہو تو اس کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ تم لوگوں کا یہ کردار ہے کہ تم نام خدا اور اس کے رسول کا لیتے ہو اور کام شیطانوں والے کرتے ہو اور پیچھے شیطان کے چلتے ہو۔ آپ لوگوں کو ڈر نہیں، آپ کو خوف خدا نہیں؟ کچھ خوف خدا لے کے آئیں، کچھ بات کو سمجھیں، کچھ اپنی عقل کو کھولیں، ورنہ یہ آگ لگ جائے گی سوسائٹی کو۔